میرا نام صوبیہ ہے، عمر اس وقت میری 27 سال ہے۔ میں اس وقت اپنے والدین کے ہمراہ گلشن راوی لاہور پاکستان میں مقیم ہوں۔ میں نے 2021 میں مقامی کالج سے BA کیا۔ یہاں میری چند لڑکیوں سے دوستی ہو گئی۔ ان میں سے ایک لڑکی حمیرہ کے ساتھ چند ہی دنوں میں میری بے تکلفی ہو گئی اور آہستہ آہستہ یہ بے تکلفی گہری دوستی میں بدل گئی۔ اس نے ہمارے گھر آنا جانا شروع کر دیا، ٹیلی فون بھی باقاعدگی سے ہونے لگے۔ عید اور دیگر تہواروں پر تحائف کا تبادلہ ہوتا اور اکٹھے کھانا کھایا جاتا۔ چند سال بعد حمیرہ نے اچانک اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہم آپ کو اپنی بھابھی بنانا چاہتے ہیں۔ میں نے جواباً اسے کہا کہ میں نے اپنے والدین کی مرضی اور خواہش کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اس سلسلے میں آپ میرے والدین سے رابطہ کریں۔ چند دنوں بعد حمیرہ کے والدین ہمارے گھر آ گئے اور اپنے بیٹے عمران احمد کے لیے میرے والدین سے میرا رشتہ مانگا۔ میرے والدین نہایت شریف النفس اور سادہ مزاج ہیں، بالخصوص دنیا داری کے معاملات سے تو وہ قطعی نابلد تھے۔ میرے والدین نے اس خاندان کے گزشتہ 1 سال کے معاملات اور رویوں کو پیش نظر ان پر اندھا دھند اعتماد کرتے ہوئے چھان بین اور مشورہ کیے بغیر ہاں کر دی۔ اس طرح 22 فروری 2003 کو میری شادی عمران احمد سے ہو گئی۔ قیمتی جہیز کے علاوہ شادی اس دھوم دھام سے ہوئی کہ خود سسرال والوں کے رشتہ دار حیران رہ گئے۔ شادی کے چند ماہ بعد جب میں امید سے تھی عمران مجھے اپنے رشتہ داروں سے ملوانے کے لیے ربو موجودہ جناب نگر لے گئے، جہاں سسرالی خواتین نے مجھ سے کئی ایک جارحانہ سوال کیے۔ چونکہ میرا کوئی مطالعہ نہ تھا، اس لیے میں ان کی تفصیلی سوالات کے جوابات نہ دے سکی اور خاموش رہی۔ اسے میری نا علمی سمجھی یا نالائقی، میں پھر بھی ان کی چال نہ سمجھ سکی کہ یہ لوگ مجھے کس دلدل میں پھینکنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح میرے سسرال والے مجھے اکثر ٹرمپ کارڈ کہتے اور کہہ کے لگاتے۔ میں نے کبھی غور نہ کیا کہ اس کا کیا معنی ہے اور وہ مجھے کیوں ایسا کہتے ہیں۔ 2004 میں میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ سوائے عمران کے ان کے گھر کا کوئی فرد اس بچی کو دیکھنے کے لیے نہ آیا۔ 1.5 ماہ بعد میں اپنے سسرال آ گئی، عمران کے گھر میں، جہاں میری ساس اور دیور بھی رہتے تھے۔ ہر جمعہ کو باقاعدگی سے قادیانی ٹی وی چینل MTA بڑے اہتمام سے دیکھا جاتا۔ قادیانی جماعت کا خلیفہ مرزا مسرور تقریریں کرتا اور اپنے پیروکاروں کو مختلف ہدایات دیتا۔ اس وقت تک مجھے قادیانوں کے قاعدہ و عزائم کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ برطور میں ان کے ساتھ شامل نہ ہوتی، بلکہ اپنے کمرے میں علیحدہ نماز پڑھتی اور قرآن مجید کی تلاوت کرتی۔ میری اس حرکت کا میری ساس نے بے حد برا منایا۔ اس کا رویہ مجھ سے بے حد ظالمانہ اور وحشیانہ ہو گیا۔ بات بات پر ٹوکنا، کھانوں میں بلا وجہ نقص نکالنا، عمران کے سامنے میری جھوٹی شکایت لگانا، میرے ماں باپ کو برا بھلا کہنا اور کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانے دینا اس کا روزمرہ کا معمول بن گیا۔ ایک دفعہ میری بیٹی دودھ کے لیے بلک رہی تھی۔ میں فریج سے دودھ نکالنے گئی تو ساس نے میرا ہاتھ روک لیا اور کہا کہ دودھ کے لیے اپنے باپ سے پیسے لاؤ۔ میں نے عمران کو فون کرنے لگی تو فون چھین لیا اور کہا کہ باہر جا کر PCO سے فون کرو۔ رات دیر گئے، عمران واپس آیا تو میری ساس نے الٹا میرے خلاف ورزی اور من گھڑت جھوٹی شکایت کا انبار لگا دیا، جس پر عمران تیش میں آ گیا اور میری بات سنے بغیر مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اگلے دن صبح عمران اپنے کام پر چلا گیا۔ میں کچن میں سب کچھ گھر والوں کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ اچانک میری ساس دبے قدموں کچن میں آئی اور پیچھے سے میرے کپڑوں کو آگ لگا دی، جس سے میں گھبرا گئی اور بڑی مشکل سے آگ بجھائی۔ میری گھبراہٹ اور پریشانی پر سب گھر والے شیطانی کہکے لگانے لگے۔ اس پر میں نے فوری طور پر عمران کو کام سے واپس بلایا اور سارا معاملہ اس کے سامنے رکھا۔ میری ساس نے جھوٹی قسمیں کھا کر کہا کہ ایسا کسی نے نہیں کیا، بلکہ یہ محض غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ اس دن کے بعد میں اس گھر میں خوف زدہ رہنے لگی۔ مجھے رات کو بھی نیند نہ آتی، محسوس ہوتا جیسے میری ساس مجھے سوتے میں قتل کر دے گی۔ اس خوف اور دباؤ کی وجہ سے میں خوابی کا شکار رہنے لگی۔ عمران کا کاروبار تسلی بخش نہ تھا، وہ اپنے کاروبار کے سلسلہ میں پریشان رہتا۔ ایک دن میں نے اس کے رویہ میں بے حد تبدیلی دیکھی۔ وہ گھنٹوں میرے پاس بیٹھا رہا، شام کو باہر سیر کے لیے پارک میں چلا گیا اور رات کا کھانا ایک ہوٹل میں کھا لیا۔ دوسرے دن وہ میرے لیے ایک قیمتی سوٹ لے کر آیا۔ میں اس کے رویہ پر بے حد حیران ہوئی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ مجھ سے بے حد پیار کرتا ہے اور جو بھی غلط فہمیاں تھیں وہ سب دور ہو گئی ہیں۔ میں اس کی ان باتوں پر بے حد خوش ہوئی اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مجھے نئی زندگی مل گئی۔ چند روز بعد عمران نے مجھے کہا کہ وہ کاروبار کے سلسلہ میں بے حد پریشان ہے
لہٰذا میں اس کی مدد کروں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میں اس کی کیا مدد کر سکتی ہوں۔ اس نے فوراً کہا کہ تم اپنے باپ سے فوری طور پر 10 لاکھ روپے لے کر آؤ تاکہ میں کاروبار کر سکوں۔ میں نے اسے کہا کہ میرے والد مجھے اتنی زیادہ رقم نہ دے سکیں گے کیونکہ ایک تو ان کے پاس اتنی رقم نہیں اور دوسرے ابھی میری 2 بہنیں اور ہیں جن کی شادی ہونا باقی ہے، لہٰذا اتنی رقم لانا میرے لیے ناممکن ہے۔ میری بات سن کر عمران غصے سے پاگل ہو گیا اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں امید سے ہوں، گھر میں پڑے پلاسٹک کے سخت پائپ کے ساتھ زدوکوب کرنے لگا۔ میں کمزور اور نازک انداز لڑکی ہوں، اس وحشانہ پٹائی سے میں بھی ہوش ہو گئی۔ اتفاق سے رات کو میرے والد کا فون آیا تو انہوں نے میری کراہتی آواز سے اندازہ لگایا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ فوری طور پر آئے اور میرے سسرال والوں کو کچھ کہے بغیر مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ گھر میں آ کر میں انہیں سارا ماجرا سنایا اور تخلیہ میں اپنی والدہ کو اپنے جسم پر زخموں کا تازہ نشانات دکھائے۔ میرے پورے جسم پر نیل پڑ چکے تھے اور جسم کا ہر حصہ شدید دردناک تھا۔ ہمارے قریبی رشتہ داروں کو اس واقعہ کا علم ہوا تو انہوں نے ہمیں ہسپتال تشدد کا سرٹیفکیٹ لا کر تھانے جا کر مقدمہ درج کرنے کا مشورہ دیا، مگر میرے والد صاحب نے مشورہ پر عمل نہ کیا اور معاملہ خدا پر چھوڑ دیا۔ 2 ماہ تک عمران اور ان کے گھر والوں نے مجھ سے مکمل قطعی تعلق کیے رکھا۔ ایک دن صبح کے وقت انہوں نے مجھے فون کیا اور اپنے رویہ پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے معذرت کی اور کہا کہ آئندہ ایسا واقعہ کبھی نہ ہوگا، تم فوراً گھر واپس آ جاؤ۔ شام کو عمران موٹر سائیکل پر مجھے لینے گھر آیا۔ میرے والدین کی وسیع الظرفی اور کشادہ دلی دیکھیے کہ انہوں نے میرا مستقبل بچانے کے لیے عمران سے کوئی شکایت کی اور نہ شکوہ، بلکہ اسے بڑا پرتکلف کھانا کھلایا اور کہا کہ یہ تمہاری امانت ہے، تم اسی لے جا سکتی ہو۔ میں دوبارہ اپنے سسرال چند ہفتے عمران کا رویہ میرے ساتھ ہمدردانہ رہا، پھر رفتہ رفتہ ان کے رویہ میں حسب معمول تبدیلی آ گئی اور ایک دن غصے سے کہنے لگے کہ اگر تم اپنے والد سے 10 لاکھ روپے نہ لائی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں یہ سن کر لرز گئی، میرا دل ڈوب گیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ کچھ دیر بعد ہوش آئی تو دیر تک سمجھ نہ پائی کہ کیا کروں۔ طلاق کی دھمکی کے الفاظ کانوں میں مسلسل گونج رہے تھے۔ اسی دوران عمران نے ہمارے گھر پر قبضہ کرنے کے لیے ایک چال چلی کہ اپنا نیا شناختی کارڈ بنوایا اور ہمارے علم میں لائے بغیر اپنا مستقل پتہ میرے والدین کے گھر کا دے دیا۔ میرے والد صاحب کو عمران کی یہ حرکت بہت بری لگی، لیکن وہ مصلحت کے تحت خاموش رہے۔ چند دنوں بعد عمران نے مجھے کہا کہ میرا تعلق قادیانی جماعت سے ہے، اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو تمہیں قادیانیت اختیار کرنا پڑے گی۔ یہ سن کر ایک دفعہ پھر میرے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے حواس پر قابو پایا اور فیصلہ کیا کہ اب میں عمران کے ساتھ کبھی نہ رہوں گی۔ اس نے مجھے دھوکہ دے کر میرے ساتھ شادی کی۔ قادیانی مذہب جھوٹا ہے، میں نے عمران سے کہا کہ تم میرے ساتھ دھوکہ کیا اور اب میری مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھا کر میرے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہو۔ میں کسی قیمت پر اپنے ایمان کا سودا نہیں کروں گی۔ میرے اس جرات پر عمران نے مجھے گندی گالیاں دینا شروع کر دی اور تھپڑوں اور گھونسوں سے مجھ پر تشدد شروع کر دیا۔ میں روتی اور چلاتی رہی، مگر وہاں موجود کوئی شخص میری مدد کو نہ آیا۔ اس نے مار مار کر مجھے ادموا کر دیا۔ کچھ دیر بعد مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے والد کو فون کیا اور کہا کہ مجھے فوری طور پر یہاں سے لے جائے، ورنہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ میرے والد صاحب فوراً آ گئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ اب حالات اس رخ پر تھے کہ کسی بھی سہارات کی گنجائش نہ تھی۔ یہ ایمان و فکر کا معاملہ تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو ساری روایات سنائی اور کہا کہ ایک مشرقی لڑکی ہونے کے ناطے میں اپنے خاندان کی ہر جائز و ناجائز اور زیادتی برداشت کر سکتی ہوں، مگر اپنی قیمتی ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔ اب میں عمران کے ساتھ نہیں رہ سکتی، لہٰذا مجھے اس سے خلا لینا چاہیے۔ میرے والد ختم نبوت کے حوالہ سے بڑے حساس ہیں، انہوں نے میرے اس فیصلہ کی تائید کی۔ میں نے 8 دسمبر 2004 کو عدالت میں خلا کے لیے درخواست دائر کر دی۔ عدالت نے 23 نومبر 2004 کو خلا کی ڈگری میرے حق میں جاری کر کے مجھے عمران کے چنگل سے آزاد کر دیا۔ آج کل میں اپنے والدین کے گھر ایک متعلقہ کی حیثیت سے رہ رہی ہوں۔ عدالت سے خلا کا فیصلہ ہو جانے کے باوجود عمران آئے روز گھر فون کر کے دھمکیاں دیتا ہے۔ فون کی گھنٹی بجتی رہتی ہے تو سب گھر والے سہم جاتے ہیں۔ ہم گھر سے باہر سودا سلف لاتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ میں گھر میں مقید ہو کر رہ گئی ہوں۔ خوف اور پریشانی کی وجہ سے ہماری زندگی اجرن ہو گئی ہے۔ میرے والد صاحب اعصابی طور پر بے حد کمزور ہو گئے ہیں۔ ہمارا کوئی پرسان نہیں رہا۔
میرا مستقبل تباہ ہو گیا، میں نفسیاتی مریضہ بنتی جا رہی ہوں۔ اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو شاید میں یہ قدم اٹھا چکی ہوتی۔ پیارے ناظرین، امید کرتے ہیں آج کی یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی سبق آموز سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔